योगी आने वाला है। योगी योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। इस्तकबाल है नाज़रीन इस्लामी चैनल पर। सुनेंगे दोस्तों अकबरुद्दीन ओवैसी का स्पीच। इससे पहले बता दूं, राहुल गांधी ने अखबार के लेख लिखकर शेयर मार्केट, सेबी की मुखिया और अडानी समूह को घेरा। उन्होंने इस लेख के जरिए व्यापार जगत में समान अवसर की मांग की है। चलिए दोस्तों पहले सुनेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योगी आने वाला है। योगी योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। आखिरी अहम बात 10 साल के बाद आया था। अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा, हर उम्र पर नजर डालेगा। जिंदगी में मैंने कभी भी वोट नहीं मांगा। मैं 6 इलेक्शन जीत गया। कितने? 6। अब 30 बरस होते हैं। मगर आपसे कहूंगा, आप इस इलेक्शन में मजलिस के साथ साथ इम्तियाज जलील और नासिर साहब के साथ और हमारे दलित भाई के साथ आप अपना वोट अकबर ओवैसी को भी दे रहे हो। आपकी हर तकलीफ में अकबर ओवैसी आएगा, आपके हर दुख में आएगा, आपके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। औरंगाबाद हमारा था, हमारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ فائدہ: نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو، اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے، پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جانا تھا۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہانی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پیر کو ٹخنوں تک دھویا، ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا، جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا 4 رکعت ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے اور خشوع سے بھی پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں تو بھی معاف فرما دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا اس بات پر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ: حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیت سنت کے مطابق ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔